ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سبھی مذہب، چاہے وہ مسیحیت ہو یا ہندوازم ہو یا پھر اسلام ہو، ان میں کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد یا تو انسان دوزخ میں جاتا ہے یا جنت میں جاتا ہے۔ ہندو اس کے لیے سورگ اور نرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب بے شک سب کے ماننے کے طریقے فرق ہیں، عبادت کے طریقے فرق ہیں، لیکن کانسیپٹ موجود ہے۔ دین اسلام میں بھی نجات کے حوالے سے ایک جو ہمیں بنیادی بات دی جاتی ہے، جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ دین اسلام کے مطابق کون لوگ ہیں جو دوزخ یا جنت میں جائیں گے، اور ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو اچھے عمل کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، یا پھر اس کے علاوہ اور کون سی کنڈیشنز ہیں جن کو وہ پورا کر کے جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ اور کیا نبی کسی کو بچانے کے لیے شفاعت کریں گے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے قرآن مجید سے سورہ بقرہ 2 نمبر سورۃ اور اس کی 82 نمبر آیت کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو کوئی اچھے عمل کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو یقیناً مطلب اس کے اپوزٹ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو برے کرے گا وہ تو ظاہر ہے دوزخ میں جائے گا۔ یہی بات جو ابھی میں نے پہلے بتائی ہے کہ کانسیپٹ موجود ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، مسیحیت ہو، اسلام ہو، کانسیپٹ یہی ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برے عمل کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جو ہے وہ رہے گا وہاں پر۔ اب قرآن کی جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ بقرہ 2:82 میں، تو اس میں یہی بات کہی گئی کہ جو کوئی اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی برے عمل کرے گا وہ دوزخ میں۔ اس کے علاوہ بھی اسی بات کے جو ہے وہ اسی بات کے مطابق ایک اور آیت ہے سورہ نور 24 نمبر سورۃ اور اس کی 21 نمبر آیت: مومن و شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، وہ نامعقول کام کرنے کا کہے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اب ان دونوں آیات کے مطابق جو اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور ظاہر ہے جو برے عمل کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن برعکس اس کے، کیونکہ اکیلا اسلام، دین اسلام میں صرف اکیلا قرآن ہی نہیں ہے جس کو حجت مانا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جسے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ایک ہی جو ہے وہ سانس میں بولتے ہیں، قرآن و حدیث۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا ذخیرہ بھی پایا جاتا ہے، اور جب ہم حدیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں تو ان آیات کے مخالف باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، میں خود سے نہیں لگا رہا، یا میں کسی کی سنی سنائی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ باتیں وہ باتیں ہیں جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پرکھا ہے، اور پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور ان لوگوں سے جو شعور رکھتے ہیں اور جو باتوں کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ ایک بات جو کہ میں حدیث کی بات شروع کرنے سے پہلے کرتا ہوں کہ حدیث کا قرآن اور اللہ تعالیٰ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے حدیث کو ماننا اور اس کا حوالہ دینا ایک فضول بات ہے۔ ابھی اس بات کے بعد لوگ مجھ سے سوال یہ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، تو پھر وہ مجھ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ بھی تو پھر فضول بات کریں۔ تو میرا جواب یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ مسلمان بھائی جو کہ حدیث ان کے لیے ایک حجت ہے، وہ ان کے لیے تو ہو سکتی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ لوگ اس کو مانتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو حدیثوں میں ہے وہ ان کے لیے قرآن کے بالکل مطابق ہے، اور نبی یعنی حضرت محمد کے وہ قول ہیں جو ان کے پاس اس وقت قلم بند ہے، تو اس لیے ان کے لیے قرآن مجید اور حدیث جو ہے وہ حجت ہے۔ لیکن ڈائریکٹ حدیث کا قرآن مجید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ حدیث کو مانو، نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی سے بڑا حکم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ حدیثوں کو ماننا ہے۔
حدیثوں کا قرآن مجید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور میں جو حوالے دیتا ہوں میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ مسلمان بھائی جو ہیں، جو دین اسلام کے لوگ ہیں، جو اہل اسلام ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہیں اور ان کے لیے حدیث بھی سیم ایسی ہے جیسے کہ قرآن مجید، اس لیے مجھے حوالہ دینا پڑتا ہے۔ اب چلتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ قرآن 2:82 میں کہتا ہے کہ اچھا عمل ہوگا تو جنت ملے گی، لیکن صحیح بخاری صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے 5673۔ اس حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ کسی شخص کا عمل اسے جنت میں نہیں لے کر جا سکتا۔ صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے 5673۔ اب آپ ابھی کھول لیں اس کو، آپ گوگل پر جائیں اور اس کو کھولیں، اردو پوائنٹ سے کھول لیں اور اسے پڑھیں۔ آپ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اچھا عمل ہے تو جنت ملے گی، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ عمل جنت میں نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ میں حدیث ابھی دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کسی شخص کا عمل اسے جنت میں لے کر نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث نمبر صحیح بخاری کی ہے 5673، 5673۔ یہ حدیث بالکل قرآن مجید کی آیت کے مخالف جا رہی ہے۔ اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں کس کی مانی جائے، قرآن یا حدیث کی؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو دونوں ہی جو پرفیکٹ ہے، ایک نبی کا کلام ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو نہ تو وہ غلط ہو سکتا ہے نہ وہ غلط ہو سکتا ہے، اور یہ حدیثیں بھی وہ ہیں اتھینٹک۔ اور باقی حدیثوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی ہیں اور وہ ان میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو نہیں ماننے کے قابل، لیکن مسلم اور اس کی بخاری کی جو حدیثیں ہیں یہ اتھینٹک ہیں، ان کو اتھینٹسٹی دی گئی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے آپ کو نمبر بھی بتا دیے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کا کلام ہے، سپوزٹلی کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث میں انسان کا کلام ہے یعنی نبی کا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ عمل اچھا ہوگا اس دنیا میں تو ہی جنت ملے گی، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ عمل کسی کام نہیں آئے گا۔ اب یہ کنفیوژن کون دور کرے؟ بات حدیث کی صحیح ہے یا قرآن کی؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو دونوں ہی بہترین ہیں، اور یوں ہی سمجھیں کہ دونوں ہی جو ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اہمیت حدیث کو قرآن کے برابر دے دینی ہے تو وہ سیم ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری 6464، 6464۔ اس حدیث میں بھی سیم یہی بات ہے کہ کسی شخص کا عمل اسے جنت میں نہیں لے کر جا سکتا، جو کہ قرآن کے بالکل مخالف ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے، اور عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ بس مرتے وقت اگر جو ہے وہ کلمہ نصیب ہو جائے، چلیں وہ بات تو تھی کہ کوئی بھی کسی شخص کا عمل جو ہے وہ اسے جنت میں نہیں لے کر جا سکتا، اور پھر حدیث کی بات ہم نے دیکھی کہ اس کے الٹ ہے۔ تو یہ دین اسلام نے ہمیں معیار دیے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ جنت میں جانے کے لیے کون سا معیار اختیار کرنا چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے یا پھر عمل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے نجات کے لیے۔ تو یہ ہم اس وقت دین اسلام میں جو معیار ہیں نجات کے حوالے سے، یعنی سیدھے لفظوں میں کہوں تو جنت کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ہم غور کریں۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، یعنی جس کسی نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور بے شک کلمے کا پورا سنٹینس قرآن میں نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کلمہ کا جو مطلب بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کو حضرت محمد حدیث میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 272، اس میں فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، پہلے صحیح مسلم کی دی ہے 272، اب صحیح بخاری کی ہے 2388، 2388۔ اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں جائے گا۔
یعنی کلمے کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہی بات جو ہے وہ حضرت محمد بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کسی نے اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں جائے گا. صحیح بخاری میں بھی یہی بات ہے. اب اس کا واضح مطلب ہے کہ جس کسی نے کلمہ پڑھ لیا بے شک مرتے وقت تو وہ جنت میں جائے گا. اور جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 272، اس میں تو حضرت محمد واضح فرما رہے ہیں، اور ان سے جو ہم کلام ہو رہا ہے اس وقت بندہ اس دور میں، تو وہ اس سے فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ بے شک اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو. تو وہ بندہ آگے سے حیران ہو کر کہتا ہے کہ سچ میں ایسے ہی ہے؟ تو حضرت محمد پھر دہراتے ہیں کہ خواہ اس نے زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو. 3 بار یہ ورڈز دہرائے جاتے ہیں، یعنی اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، اگر وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے تو وہ جنت میں جائے گا. اب یہ معیار دین اسلام کا، ٹھیک ہے. اب تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو نہ تو عبادت کرنے کا کوئی مسئلہ ہے، بندہ بس اپنے گھومے عیاشیاں کرے، نہ مسجد میں جانے کا کوئی اثر ہے، اور پھر نہ قرآن پڑھنے کا. پھر کیوں لکھا گیا قرآن، اور پھر کیوں مسجدیں بنائی گئی، اور کیوں یہ سارا نظام چل رہا ہے، کیوں اذانیں دی جاتی ہیں 5 وقت؟ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ساری عمر گناہ کرو، زنا بھی کرو، چوری بھی کرو. یعنی یہ بڑے گناہوں کے زمرے میں آتا ہے. زنا آپ کو پتہ ہے بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو اس کی طرح کے اور بھی بے شمار ایسے گناہ ہیں جو اس کے برابر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی اگر بندہ کر لے تو اینڈ پہ مرتے وقت اتنا خیال کر لے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لینا، تو وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر بس ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت تو لکھی بڑی بات ہے. تو یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کو دی ہیں، صحیح مسلم کی بھی صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیثیں ہیں. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی دونوں حدیثیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. قرآن میں سورہ نساء کی جو 4 نمبر صورت ہے اس کی 17 اور 18 آیت بالکل اس حدیث کے جو ہے وہ بالکل خلاف ہے، یعنی حضرت محمد کی باتوں کے خلاف ہے. ظاہر ہے یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ ان کی باتوں کے خلاف ہوئی نا. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت محمد کے کلام کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس کسی نے مرتے وقت توبہ کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بے شک وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھ لے. یہ سورہ نساء کی بات ہے. اب کانٹراڈکٹ ہو گیا، قرآن کی بات حدیث سے کانٹراڈکٹ کر گئی. اصل میں میں کانٹراڈکشن نہیں دے رہا آپ کو، اصل میں معیار بتا رہا ہوں دین اسلام کے، کہ دین اسلام میں نجات کے حوالے سے ہمیں کیا معیار ملتا ہے، کہ ہمیں کس طریقے سے نجات مل سکتی ہے، ہم کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس حقیقی آرام میں جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جسے ہم جنت کا نام بھی دیتے ہیں. تو اصل میں یہ معیار دین اسلام کے جو ہے وہ معیار بتا رہا ہوں کہ دین اسلام نے ہمیں ایسی کون سی بات بتائی ہے کہ جس کو ہم مان کر یا جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. قرآن مجید ہمیں کچھ بتاتا ہے، حدیثیں ہمیں کچھ بتاتی ہیں اس حوالہ سے، اور اسی قرآن کو لکھوانے والے نبی کی بات یعنی حضرت محمد کی بات قرآن مجید سے ہی نہیں مل رہی. یہ کس طرح کی نبوت ہے؟ حالانکہ اگر واقعی ہی انہوں نے قرآن مجید لکھوایا حضرت محمد نے، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا پیغمبر اسلام کو کہ قرآن کون سی بات کو تردید ہے اور کون سی بات قرآن مجید کر رہا ہے، تو وہ بھی قرآن مجید کے مطابق ہی اپنی بات رکھتے. لیکن قرآن اور حدیث دونوں کی باتوں میں کنٹرڈکشن ہے، اور کنفیوژن یہ ہے کہ کون سی بات کو ماننے کے قابل بنانا چاہیے خود کو، کیونکہ ایک بات اللہ کی ہے اور دوسری بات اسی اللہ کے پیارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور میرا یہ مسلمانوں سے سوال بھی ہے کہ آخر اس بات کا کیا جواب ہے، آخر نجات کا معیار کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان جنت میں جا سکتا ہے یا عمل کر کے؟ کیونکہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ حدیث اسے بالکل ہی رد کر رہی ہے، اور جو حدیث کہہ رہی ہے وہ اسے قرآن مجید جو ہے وہ رد کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان تمام باتوں کے بعد کیا پیغمبر اسلام نے، دین اسلام کے جو بانی ہیں
بانی تھے گزر چکے، انہوں نے شفاعت کے حوالے سے، یعنی قیامت کے دن انہوں نے کوئی شفاعت کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. جب اس کے بارے میں تو ایک سیدھی سادی آیت ہے سورہ سجدہ کی 32 نمبر سورہ 4 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہے. یعنی کہ پیغمبر اسلام نے جو مرضی کہا ہو، لیکن ان سے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، تمام نبیوں سے، پیغمبروں سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سجدہ میں کہہ دیا کہ جو لوگ قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ بات تو ان کے لیے ہے نا. لیکن جن لوگوں کے لیے حدیثوں کا ذخیرہ بھی قرآن کے برابر ہے، وہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ اس آیت کو کس طریقے سے لیں گے. اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہے. اب میں نہیں جانتا کہ حدیثوں میں تو فرمار ہے اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن، وہ جنت کا حلقہ تھام لیں گے اور پھر مومنوں کی شفاعت کریں گے. میں یہ حدیث کا حوالہ بھی آپ کو میں نوٹ کرواتا ہوں. لیکن دیکھیں حدیثیں ٹھیک ہے، جو اپنی جگہ جو ہے لوگ بیان تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اس میں ایک آیت ایسی ہے 46 نمبر آیت کی 46 نمبر سورت کی 9 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی بتا دو سب کو. اللہ تعالیٰ رسول کو جو ہے وہ حضرت محمد کو، لیکن وہاں پر حضرت محمد کا نام نہیں ہے لیکن رسول بتایا گیا. اے نبی بتا دو سب کو کہ میں بھی باقی رسولوں کی طرح رسول ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. لیکن حدیثوں میں تو برمار ہے کہ حضور شفاعت کریں گے اور وہ اپنی امت کو آگ سے بچائیں گے. صحیح بخاری 1475 میں لکھا ہے کہ حضور شفاعت کریں گے اور وہ جنت کا حلقہ تھام لیں گے. لیکن قرآن مجید اس بات سے بالکل صاف انکار کرتا ہے. میں نے آپ کو واضح جو ہے وہ ایک آیت دی سورہ سجدہ کی 32 نمبر سورت اور اس کی 4 نمبر آیت میں کہ اللہ کہتا ہے کہ سفارش کرنے والا اور مددگار میں ہوں، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. قرآن اس بات سے صاف انکار کرتا ہے، بلکہ نبی کو آگاہ کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو بتا دو کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. دین اسلام میں نجات کے حوالے سے آپ کو کوئی ایک چیز بھی کانٹراڈکٹ کے بغیر نہیں ملے گی. ایک عام انسان جو کہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اچھے عمل کرے، یا وہ کلمہ پڑھ کے ہو مسلمان ہو، وہ اس جنت کو جس جنت میں 72 یا 70 حوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان وہ کیا کرے؟ وہ اچھے عمل کرے تو پھر حدیث اس کو رد کر دیتی ہے. وہ کلمہ پڑھ لے تو قرآن مجید اس کو رد کر دیتا ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ حدیث اور قرآن میں ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہیں. قرآن کو مانے گا تو حدیث کے خلاف ہو جائے گا. کوئی بندہ اگر فرض کریں قرآن کو مانے گا تو حدیث کو نہیں مانے گا تو اس پر فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے، تو یعنی نبی کے خلاف ہو جائے گا. ظاہر ہے حدیث جو ہے وہ نبی کا کلام ہے تو وہ آٹومیٹیکلی نبی کے خلاف بات جائے گی. حدیث کو مانے گا تو قرآن یعنی اللہ کے خلاف جائے گا. تو پھر وہ جنت کیسے حاصل کرے گا؟ جہاں 70 ہونے اس کا ویٹ کر رہی ہیں، وہ مومن جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ عمل اس کے کام نہیں آئے گا، کلمہ اس کے کام نہیں آئے گا، اس کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، تو کرے گا کیا؟ آیا کیوں بھائی اس دنیا میں لینے کیا؟ وہ دین اسلام کو کس طریقے سے مان رہا ہے؟ اور اگر تو یہ بات ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ اینڈ پہ کلمہ پڑھے، ویسے یہ کام ٹھیک تھا، اینڈ پہ کلمہ پڑھو، ساری زندگی جو مرضی کرو، اینڈ پہ کلمے کے ورڈز ادا کرو اور چلو جی جان دے دو. لیکن لوگ اصل میں بس بیٹھ کر سننا جانتے ہیں، لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے. غور کرو گے تو مارے جاؤ گے. سوال نہیں کرنا، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے وہی سچ ہے. یہ سب صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اس لیے مجھے جو ہے وہ بے معنی اور میرے سوال سے ہٹ کر جواب آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بات اصل میں ہے کیا. لکیر کے فقیر جو بنے ہیں سب، بس یہی چلتا آ رہا ہے، یہی چلنا ہے آگے بھی. صدیوں سے ایک ہی لکیر کھینچی اور اسی پر